السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم اس لیکچر میں المرفوعات چیپٹر کے مبتدا خبر کے اعتبار سے احکامات پڑھیں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ خبر میں کسی ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ مبتدا کی طرف راجع ہوتی ہے، اور اس کے باقی مسائل پڑھیں گے کہ کبھی اس ضمیر کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، پھر مبتدا کی دوسری قسم کو پڑھیں گے اور بہت سارے احکامات کو پڑھیں گے، اور آپ کے لیے اس کا سمجھنا انتہائی آسان بنا دے۔ اور ولا بد فی الجملۃ من ضمیری یعود الی المبتدا، اور ضروری ہے یہ بات ولا بدہ آپ یہ نہیں مت سمجھیے گا کہ لا کا مطلب نہیں والا ہے، نہیں، بلکہ لا بدہ ایک پورا لفظ ہے، اور اس پورے کا مطلب ہوتا ہے ضروری، صحیح ہے۔ لا بدہ ضروری ہے کہ فی الجملتی جملے میں من ضمیرن ایسی ضمیر کا ہونا یعود الی المبتدا جو مبتدا کی طرف لوٹے، صحیح، یعنی اگر خبر جملہ ہے تو ضروری ہے اس میں کسی ضمیر کا ہونا، تاکہ وہ پتہ تو چلے کہ اس خبر کا، اس جملے کا، خبر جو کہ جملہ واقع ہے، اس خبر کا اس سے پہلے ما قبل اسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط ہے، اور وہ ربط کس طرح پتہ چلے گا؟ ضمیر کے ذریعے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ کل ہائی فیما مرہ، جیسے کہ ہا جیسے کہ گزر چکا ہے، وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ قَرِینَةٌ، اور جائز ہے اس ضمیر کا حذف کرنا قرینے کے موجودگی میں، قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے۔ الثمن منوان بدرہم، جیسے کہ اس کی مثال ہے الثمن منوان بدرہم، الثمن مبتدا ہو گیا اور یہ منوان بدرہم یہ کیا ہے؟ خبر ہے، لیکن خبر میں کوئی ضمیر موجود نہیں ہے جو ضمیر لوٹ رہی ہو الثمن کی طرف، کیوں؟ کیونکہ قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے اس میں سے ضمیر حذف ہو گئی۔ ابھی تشریح پڑھیں گے تو مزید انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات۔ اس کے بعد مثال دیکھیے، والبر القر بستین درہما، ٹھیک ہے، بر کا جو ہے ایک کر کتنے کا ہے؟ بستین درہما، صحیح، 60 درہموں کا ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہوا ہے؟ بر اور کر جو ہے مبتدا موصوف صفت مل کر مبتدا ہو جائیں گے، اور بستین درہما میں ضمیر تھی جو کہ کیا ہوا ہے؟ اس میں سے حذف ہو گئی، ای منہ، ٹھیک ہے، ای منہ جیسے بین السطور لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی حذف ہو گئی کیونکہ قرینہ پایا گیا ہے۔ اس کی مزید تشریح جب پڑھیں گے تو ہم آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وقد یتقدم الخبر علی المبتدا، اور کبھی متقدم کر دی جاتی ہے خبر مبتدا پر، صحیح، نحو فی الدار زید، جیسے کہ فی الدار زید۔ اب فی الدار فی حرف جر، الدار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق موجود ہیں اس میں مفعول کے، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور زید مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کبھی کبھی خبر مقدم کر دی جاتی ہے اپنے مبتدا پر، جیسے یہ خبر تھی، ٹھیک ہے، اس کو مقدم کس پہ کیا گیا ہے؟ زید مبتدا پر، تو یہ جائز ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارِ كَثِيرَةٌ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ نَحْوُ زَيْدٌ عَالِمٌ فاضل عاقل، اور کہتے ہیں کہ ایک مبتدا کے لیے کثیر خبروں کا ہونا جائز ہے، بہت ساری خبروں کا ہونا جائز ہے، جیسے کہ زید عالم ہے، فاضل ہے، عاقل ہے۔ زید ایک مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر اول، یہ خبر ثانی، یہ خبر ثالث، ٹھیک ہے، اور زید مبتدا اپنی تمام خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک آپ کو قاعدہ بتایا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی وعلم کا لفظ ہو وہاں پر مراد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو غور سے سن لیا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے، اور یہ زیادہ تر امتحانی مقام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلم، اور جان لیجئے، انا لہم قسمن آخرہ، کہ بلا شبہ اس کی قسم آخر بھی ہوتی ہے، دوسری قسم بھی ہوتی ہے مبتدا کی، من المبتدا مبتدا کی، لیسا مسند الیہ، جو مسند الیہ نہیں ہوتا، وہو صفت وقعت بعد حرف النفی، اور وہ صفت ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مبتدا کی دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ مبتدا نہیں ہوتی، یعنی مسند الیہ واقع نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ تو ایک صیغہ صفت ہوتا ہے جو نفی کے بعد واقع ہوتا ہے، اس کو ہم مبتدا کی قسم ثانی کہتے ہیں۔ نحو ما قائم زید، جیسے کہ اس کی مثال ہے ما قائم زید، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قائم کا لفظ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ مبتدا، صحیح، لیکن یہ کس کے بعد واقع ہے؟ ما حرف نفی کے بعد واقع ہے، تو یہی کہا گیا کہ مبتدا کی ایک ایسی قسم بھی موجود ہے جو کہ ہمارے پاس مبتدا واقع نہیں ہوتی، او بعد حرف الاستفہامی، یا حرف استفہام کے بعد، نحو قائم زید، اس کی مثال ہے قائم زید، کیا زید کھڑا ہوا ہے، بشرطی ان ترفع تلک الصفت اسما ظاہرا، بشرطی اس شرط کے ساتھ ان ترفع کہ وہ رفع دے گا تلک صفتی اس صفت کو اسما ظاہرا، یعنی یہ صفت جو ہے وہ اس میں ظاہر کو رفع دے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ما قائم زید، ما قائم زید،
تو یہ صیغہ صفت کیا کر رہی ہے؟ اپنے ماں بعد کو رفع دے رہی ہے. ما قائمن الزیدانی و اقائم زیدن بخلاف ما قائمن الزیدانی. ٹھیک ہے، مثالیں بتاتی کہ ما قائم الزیدن، ما قائمن الزیدانی اور ما اقائمن الزیدانی، یہ دو مثالیں بتائیں، یہ برخلاف ہے ما قائمان الزیدانی کی. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب جملہ خبر ہو تو جملے میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. یہ رابط کبھی تو ہاں ضمیر ہے جیسے مذکورہ مثالوں میں. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب مفرد ہو خبر تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی خبر ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. لیکن جب خبر جملہ ہوتی ہے تو اس میں کسی رابطہ پیدا کرنے والا یعنی ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ یہ بتائی کہ اس خبر کا تعلق ما قبل والے جملے سے، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور زیادہ تر وہ ضمیر جو ہے وہ ہا ضمیر ہوتی ہے، جیسے کہ اس میں بتا دیا مثالوں میں. مذکورہ مثالوں میں ہا ضمیر رابط ہے، جیسے آپ کے پاس سمن کی مثال تھی. ٹھیک ہے، مختلف مثالیں دی ہوئی تھیں، وہ مثالیں آپ کوٹ کریں گے. تو مذکورہ مثالوں میں ہا ضمیر رابط ہے، زید کی طرف راجع. مذکورہ مثالوں میں ہا ضمیر جو ہے نا وہ زید کی طرف راجع. کبھی اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر رکھنے کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے کبھی القارئۃ مل قارئہ میں مل قارئہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور اس میں القارئہ اس میں ظاہر کو ہی اس میں ضمیر کی جگہ رکھ دیا گیا ہے. یعنی بیسیکلی یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ضمیر کو رکھنے کی ضرورت تھی وہاں پر ضمیر کو ذکر نہیں کیا، بلکہ پورا جو اس میں ظاہر تھا، جو دلالت کرنے والا پہلا اس میں ظاہر تھا، اسی کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا. تو یہ اس طرح بھی پایا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت آپ کو کوٹ کر کے بتا دی کہ اس میں کیا ہے، مل قاریہ جو ہے اس میں ما ہی آنا تھا. ٹھیک ہے، جیسے آگے ایکسپلینیشن میں بتایا گیا ہے کہ اور اس میں القاریہ اس میں ظاہر کو ہی اس میں ضمیر کی جگہ رکھ دیا گیا، اس لیے اس کی اصل تھی ما ہی القاریہ. صحیح، ما ہی القاریہ تھی، لیکن مل قاریہ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا. تو اس طرح سے پایا جاتا ہے کہ ضمیر کے بدلے اس میں ظاہر کو ہی ذکر کر دیتے ہیں. یہاں تک ابھی ہم نے کیا بات کی کہ جب خبر جملہ ہوگی تو اس میں کسی رابطہ پیدا کرنے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور وہ رابطہ پیدا کرنے والی ضمیر زیادہ تر ہا ہوتی ہے، جیسے کہ مذکورہ مثالوں میں ہم نے دیکھا. عبارت میں آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ کبھی کبھی جو ہے ہا ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر کو ہی ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت میں بتا دیا ہم نے. اس کے بعد کہتے ہیں یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس رابطے کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ اگر ربط دینے والا ضمیر ہو تو کسی قرینے کے پائے جانے کے وقت اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. اگر رابطہ ظاہر ہے کہ خبر اگر جو ہمارے پاس جملہ ہے تو اس کے لیے رابطے کی ضرورت ہے ضمیر کی، لیکن اگر کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ خبر ہے مبتدا کی، تو پھر ہم اس رابطے کو حذف کر دیں گے، یعنی اس ضمیر کو حذف بھی کر سکتے ہیں. جیسے الثمن منوان بدرہم. صحیح، تو الثمن منوان بدرہم میں منوان بدرہم اور البر القر بستین درہم میں القر بستین درہمن یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. صحیح ہے، الثمن منوان بدرہم میں یہ والا جو منوان بدرہم اور البر القر بستین درہم میں القر بستین درہم یہ کیا ہیں؟ سب کے سب جملہ اسمیہ ہیں، اور دونوں میں منہو رابط کو قرینہ مقالیہ کی وجہ سے حذف کر دیا ہے. اس میں بھی منہو تھا، اس میں بھی منہو تھا، دونوں میں سے قرینہ مقالیہ کی وجہ سے حذف کر دیا. اصل عبارت میں یوں تھی الثمن منوان منہو بدرہم البر القر منہو بستین درہمن. ٹھیک ہے، قرینہ مقالیہ دونوں مثالوں میں مبتدا اول ہے جو اس رابط کے حذف پر دلالت کر رہا ہے. مصنف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ رابطہ ضمیر ہو، خواہ وہ ضمیر مجرور ہو یا منصوب ہو یا مرفوع ہو، جہاں بھی یہ قرینہ پایا جائے گا اس کو علی الاطلاق حذف کرنا جائز ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا نا کہ اگر رابط یعنی قرینہ موجود ہو قرینہ مقالیہ تو ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ضمیر اگر مجرور ہوگی یا منصوب ہوگی تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلکہ اصل یہ ہے کہ صرف اسی وقت حذف کیا جائے گا جب وہ من کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، جب وہ من کے ساتھ ہوگا، اس لیے ضمیر مرفوع میں تو حذف کرنا جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع جو ہوتی ہے اس میں جو ہے حذف کرنا جائز نہیں ہے. ضمیر مجرور میں اسے بھی وہ بھی من کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا.
اور جہاں تک ضمیر منفصل کا تعلق ہے جو من کے علاوہ کسی دوسرے حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو تو اس کو حذف کرنے کا دار و مدار قرینے کے پائے جانے پر نہیں بلکہ سماع پر ہے، یعنی اس کو حذف کر سماعی ہے، قیاسی نہیں کرنا، سماعی ہے قیاسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر مرفوع کو حذف نہیں کر سکتے، اور ضمیر مجرور جو کہ من کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو اس کا حذف کرنا جو ہے وہ قرینے کے پائے جانے پر موقوف نہیں ہے بلکہ وہ سماع پر موقوف ہے، صحیح ہے۔ اہل عرب سے اگر اس کے حذف کے ساتھ سنا ہے تو حذف کریں گے، اگر سماع یعنی سننے کے ساتھ، لکھنے کے ساتھ، ذکر کرنے کے ساتھ سنا ہے تو پھر اس کو ذکر کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کبھی خبر کو مقدم کرنا بھی جائز ہے، جیسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار خبر کو مقدم کیا جاتا ہے، جیسے فداری زیدن، اور جب خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جائے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر مبتدا نکرہ ہو تو اس کا مبتدا بننا درست ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا وجوہ تخصیص میں کہ نکرہ اسم کو ہم بہت ساری صورتوں میں کیا کر رہے تھے، مبتدا بنا رہے تھے، حالانکہ نکرہ کا مبتدا بننا تو جائز نہیں ہوتا۔ تو ہم نے وہاں وجہ بتائی تھی کہ مختلف طریقہ کار ہیں جن کی وجہ سے کسی نکرہ میں جو ہے تخصیص آ جاتی ہے اور پھر اس کا مبتدا بننا درست ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر خبر کو مقدم کر دیں مبتدا پر، مبتدا بعد میں اور خبر پہلے آ جائے تو اس میں بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں نکرہ کا مبتدا بننا درست ہوتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے زید عالم، فاضل عاقل، یہاں پر زید مبتدا ہے اور عالم خبر اول، فاضل خبر ثانی اور عاقل خبر ثالث، یہاں مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، صحیح ہے۔ یہ عام سا قاعدہ ہے، دیکھتے ہیں آپ بار بار اس کا تکرار ہوتا ہے کہ ایک مبتدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری نالج ہمیں مل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اس مثال میں زید عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، عاقل بھی ہے، تو زید ایک مبتدا ہوگا، تمام کی تمام اس کی خبریں کہلائیں گی، اور یہ زید مبتدا اپنی تمام خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ واقع ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ نحویوں کے نزدیک مبتدا کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو مبتدا ہوتی ہے مسند الیہ نہیں ہوتی۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، مبتدا کی ایک دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ مبتدا تو ہوتی ہے لیکن وہ مسند الیہ نہیں کہلاتی، ٹھیک ہے۔ تو بصریین کے نزدیک یہ قسم ہے اور اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ مبتدا کی دوسری قسم وہ صیغہ صفت ہے جو حرف نفی اور استفہام کے بعد واقع ہے۔ اس کی تعریف کو پکا یاد کرنا ہے کہ وہ مبتدا ہوگا کیا، صیغہ صفت ہوگا، صحیح ہے۔ فرسٹ آف آل بات صیغہ صفت ہوگا جو ما یا حرف استفہام کے بعد واقع ہوگا، اور کسی اس میں ظاہر یا قائم مقام اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو، یعنی دیکھیے اس کی سیٹنگ کیا رہے گی، یعنی کہ کس طرح ارینجمنٹ ہوگی۔ کوئی بھی آپ کے پاس صیغہ صفت ہے، صحیح، اس سے پہلے آپ کے پاس ما حرف نفی یا پھر حرف استفہام موجود ہے، اور صیغہ صفت کے بعد یعنی صیغہ صفت کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ایک اسم ہوگا اس کو صیغہ صفت کیا دے رہا ہوگا، رفع دے رہا ہوگا، مرفوع کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ما قائم زیدن اقائم زیدن، دیکھیں ما قائم زیدن میں ما حرف نفی ہے، اقائم زیدن میں حرف استفہام ہے۔ ما قائم زیدن زید کھڑا نہیں ہے، اقائم زیدن کیا زید کھڑا ہے۔ مبتدا کی قسمیں دوم ہیں، یہ بتا دیا کہ یہ دونوں میں قائمن کا جو لفظ ہے وہ مبتدا کی قسمیں دوم میں سے، اس لیے کہ یہ ایسا صیغہ صفت ہے کہ پہلی مثال میں حرف نفی کے بعد اور دوسری مثال میں حرف استفہام کے بعد واقع ہوا ہے، اور زید اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے، ٹھیک ہے، قائمن کی، اور یہ مسند الیہ بھی واقع نہیں ہوا، پتہ ہے آپ کو۔ جیسے اگر ہم مثال لیں زید قائمن، تو یہ تو ایک درست جملہ ہے، تو زید مبتدا قائمن خبر، تو ایسا مسند، ایسا اسم جو مسند بنتا ہو تو وہ مسند الیہ بننے کی طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ قائمن ہے، قائمن مسند ہے تو یہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا پھر، ٹھیک ہے۔ یہاں صیغہ صفت سے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مراد ہیں، ٹھیک ہے، اور یا وہ اسم مراد ہیں جو صیغہ صفت کے قائم مقام ہوں، جیسے اسم منصوب ہو یا اسم مصغر وغیرہ۔ یہاں پر کون سے اسم مراد ہیں، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہر وہ اسم مراد ہے جو صیغہ صفت کے قائم مقام ہوگا، جیسے اس میں منصوب ہو گیا، اس میں مصغر ہو گیا۔ اس میں منصوب کہتے ہیں نسبت والا اسم، جیسے پاکستان ایک لفظ ہے، پاکستانی، پاکستان کے رہنے والے۔ مصغر جیسے قریش، رجیل، ٹھیک ہے، تصغیر والے نام جو پیار سے، محبت سے یا حقارت سے بولتے ہیں وہ نام تصغیر والے کہلاتے ہیں۔ تو صفت مشبہ سے یعنی صیغہ صفت سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مبتدا کی قسم دوم کے لیے دو شرطیں ہیں، وہ صیغہ صفت
حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، وہ صیغہ صفت اس میں ظاہر یا قائم مقام اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو، ما قائم زیدن اس میں ظاہر کی مثال ہے، اور قائم مقامہ کو رفع دینے کی مثال اراغب انت، ٹھیک ہے، قائم مقام کو رفع دینے کی مثال اراغب انت۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی ہو تو صیغہ صفت مبتدا کی قسم ثانی نہ بنے گا بلکہ خبر ہوگا۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی نا، جو دو شرطیں آپ کو بتائی ہیں کہ اس سے پہلے کوئی حرف نفی یا استفہام موجود ہوگا، صحیح، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مرفوع کو رفع دے رہا ہوگا، یہ صیغہ صفت، تو اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی گئیں تو سمجھ جائیں کہ وہ کیا خبر موجود ہے۔ جیسے قائم زیدن میں صیغہ صفت خبر مقدم ہے، قائم کو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی صیغہ صفت ہے۔ بیسیکلی صیغہ صفت کہتے کسے ہیں؟ صیغہ صفت جس میں کوئی صفت ہو، کوئی بات ہو، یعنی کوئی خاصیت ہو، کھڑا ہونا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، یہ ایک بندے کی خاصیت ہے نا، تو اسی وجہ سے اس کو خاصیت یعنی صیغہ صفت کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جب اس کے بعد دونوں شرطیں نہ موجود ہوں تو اس صورت میں وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا بلکہ وہ خبر مقدم کہلائے گا، جیسے اس مثال میں قائم زیدن، تو قائم خبر اور زیدن مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ ما قائمان زیدانی صیغہ صفت باوجود یہ کہ اس سے پہلے حرف نفی بھی ہے اور اس کے مابعد یہ کو یہ رفع بھی دے رہا ہے، پھر بھی خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ ما قائمان زیدانی کو دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں کہہ رہے ہیں کہ قائمان کو دیکھیے، قائمان جو صیغہ صفت ہے اس سے پہلے ما حرف نفی بھی موجود ہے اور اس کے بعد کا جو لفظ ہے یہ جو صیغہ صفت ہے وہ اس کو رفع بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں رفع سے مراد صرف ضمہ نہیں ہوتا پیش، بلکہ رفع سے مراد حالت رفع ہوتی ہے، اور حالت رفع آپ کو پتہ ہے اگر تثنیہ ہو گیا تو اس کی حالت رفع آنی کے ساتھ الف ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگی، اگر حالت نسبی و جری ہوگی تو عینی کے ساتھ ہوگی، اگر وہ حرکتی اعراب والے ہوں گے تو ضمہ کے ساتھ اس کی اعراب وہ ہوگی، صحیح ہے، اور کبھی واو کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسے ہمارے پاس کس میں آتی ہے وہ مکبرہ، یعنی اسماء ستہ مکبرہ میں آتی ہے واو کے ساتھ۔ تو مطلب یہ کہ صیغہ صفت اپنے مابعد والے اسم کو حالت رفع میں لے کر آئے، تو یہاں پر دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی خبر مقدم ہے، مبتدا کی قسم دوم نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے ہمارے پاس جو ہے یہ خبر مقدم کہلائے گی، لیکن یہ مبتدا کی قسم دوم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صیغہ صفت کا اسم ظاہر لفظوں میں موجود ہو تو اس وقت صیغہ صفت کا مفرد کا صیغہ آنا ضروری تھا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل یا شبہ فعل کا فاعل لفظوں میں موجود ہو تو اسے واحد کا صیغہ لایا جائے گا، لیکن یہ قاعدہ نہیں پایا جا رہا، لہذا یہ مبتدا کی دوسری قسم نہیں ہوگی۔ بڑا پیارا قاعدہ بتائے گئے ہیں یہاں پر، اس میں بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ غور کی ضرورت دیکھیے یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ ما قائمان زیدانی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ما قائمان زیدانی، اب ما حرف نفی بھی موجود تھا اور قائمان یعنی صیغہ صفت کے بعد ایک اسم تھا جس کو یہ رفع بھی دے رہا تھا، دونوں باتیں پائی جا رہی تھیں، اس کے باوجود ہم نے اس کو مبتدا کی قسم ثانی کیوں نہیں کہا بلکہ اس کو خبر کہا؟ اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فعل کا فاعل لفظوں میں موجود ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آتا ہے، تو تقاضا یہاں پر یہ تھا کہ ما قائم الزیدانی آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ قائم فعل اور صیغہ یعنی فعل اور شبہ فعل کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، اسی طرح فعل اور صفت مشبہ صیغہ صفت ان سب کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، کیونکہ صیغہ صفت بھی کیا ہے؟ شبہ فعل ہے، فعل کی قسموں میں سے ہے، تو لیکن یہ قاعدہ نہیں پایا گیا یہاں پر، یہ دیکھیں آپ انویجولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات نہیں پائی گئی کہ جب فعل کا فاعل لفظوں میں موجود ہو، فعل کا فاعل یعنی قائمان صیغہ صفت تھا، شبہ فعل تھا، اس کا فاعل الزیدان تھا، اور الزیدان لفظوں میں موجود ہے تو قائمان کو قائمون ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ قائمون نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کیا نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یعنی یہ صیغہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ خبر مقدم ہے، اور زیدان مبتدا اس صورت میں اور قائمانی خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔